یہ ہمارے لیے ایک خوشخبری لائے ہیں۔ ان قریب قسطلہ کے خلاف اعلان جنگ ہونے والا ہے۔ بشیر نے گھوڑے سے کود کر ان دونوں سے مصافحہ کیا تو بدر نے کہا، یہ بشیرین حسن ہیں، آپ نے ان کا نام سنا ہوگا۔ اندلس میں ان سے بہتری جزا شاید اور کوئی نہ ہو۔ انہوں نے کرتبہ میں اپنا عالی شان محل چھوڑ کر میرے ساتھ اس جنگل میں رہنا پسند کیا۔ بدر نے اپنے ساتھیوں کی طرف اشارہ کیا اور وہ یکے بعد دیگرے جنگل میں غائب ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد بدر اور بشیر جنگل میں اپنے مہمانوں کی رہنمائی کرتے ہوئے ایک چشمے کے کنارے پہنچے، جہاں درختوں کے سائے سرسبز گھاس پر ایک وسیع دسترخوان بچھا ہوا۔ بدر کے 50-60 آدمی یہاں بھی موجود تھے۔ انہوں نے مہمانوں کے گھوڑے ایک طرف باندھ کر ان کے آگے گھاس ڈال دی۔ الزغل اور اس کے سپاہی جب دسترخوان پر بیٹھتے تو تقریباً ہر ایک یہ سوچ رہا تھا کہ میزبان نے اپنے غیر متوقع مہمانوں کے لیے کیا انتظام کیا ہوگا۔ بدر نے تالی بجائی تو درختوں کے ایک جھنڈ سے چند آدمی تشت اٹھائے نمودار ہوئے اور تھوڑی دیر میں دسترخوان پر پرندوں اور جنگلی جانوروں کے بھنے ہوئے گوشت اور مختلف اقسام کے پھلوں کے ڈھیر لگ گئے۔ مہمانوں نے حیران ہو کر ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ بالآخر الزغل نے کہا، آپ نے بہت تکلف سے کام لیا، میں حیران ہوں کہ آپ نے آن کے آن میں یہ سارا انتظام کیسے کیا۔ بدر نے جواب دیا، میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ جب آپ یہاں سے 20 کوس کے فاصلے پر تھے تو مجھے آپ کی آمد کی اطلاع مل چکی تھی۔ مجھے یہ بھی معلوم ہو چکا تھا کہ آپ راستے میں ناشتہ کرنے کے لیے کہیں نہیں رکے، اور جب میرے خبر رسانوں نے یہ بھی بتایا کہ آپ اپنے ساتھ سامان رست بھی نہیں لائے تو میں کھانے کا انتظام کرنے کے سوا اور کیا سوچ سکتا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد ان لوگوں نے الزغل کی امامت میں ظہر کی نماز پڑھی۔ اس کے بعد بدر، الزغل، موسیٰ اور بشیر باقی لوگوں سے علیحدہ ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ موسیٰ نے اندلس کا نقشہ کھول کر سامنے رکھ دیا اور دیر تک آنے والی جنگ کے متعلق مختلف تجاویز پر بحث ہوتی رہی۔ الزغل نے بدر کی مختلف تجاویز سے اتفاق کرتے ہوئے کہا، حملے سے چند دن پہلے آپ کو غرناطہ بلایا جائے گا۔ سردست میں چاہتا ہوں کہ سرحد کے چند اور علاقے آپ کی تحویل میں دے دیے جائیں۔ آپ اس جنگل کو مستقر بنا کر ان علاقوں کی حفاظت کر سکیں۔ اس سرحد کی حفاظت سے مطمئن ہو کر ہم اپنی بیشتر قوت دوسرے محاذ پر منتقل کر سکیں گے۔ میں ابو الحسن سے آپ کو اس سرحد کا گورنر مقرر کرنے کی اجازت لے آیا تھا، لیکن مجھے خدشہ ہے کہ ہمارے اس اقدام سے فرڈینینڈ فوراً چوکنا ہو جائے گا اور ہمیں تیاری کا موقع دینے سے پہلے ہی ہم پر حملہ کر دے گا۔ اس لیے میں یہ بہتر سمجھتا ہوں کہ نام کے لیے سرحد کا گورنر کوئی اور ہو مگر کام کے لیے آپ ہوں۔ 4 ماہ تک عیسائیوں سے کوئی چھیڑ چھاڑ ہمارے مفاد کے خلاف ہوگی۔ اس دوران میں ہم ان کے حالات سے باخبر رہنا چاہتے ہیں۔ آپ کرتبہ، اشبیلیہ اور دوسرے شہروں کے حریر پسندوں کو اپنے پاس بلا لیں۔ میں ان کے لیے گھوڑے اور اسلحہ فراہم کرنے کا ذمہ لیتا ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ اگر صرف ایک دن کے لیے غرناطہ اور باقی اندلس کے مسلمان متحد ہو جائیں تو ہم اس ملک کو ہمیشہ کے لیے عیسائیوں کی غلامی سے آزاد کرا سکتے ہیں۔ بدر نے مغموم لہجے میں جواب دیا، کاش کہ یہ بات کوئی آج سے 50، 100 یا 200 برس پہلے سوچتا۔ 200 برس پہلے غرناطہ میں صرف کرتبہ، تلیطلہ اور اشبیلیہ سے 3 لاکھ مہاجرین جہاد کے ارادے سے غرناطہ میں پناہ گزین ہوئے تھے، لیکن وہاں حسد و عناد کی آگ میں ان کی تلواریں پگھل کر رہ گئیں۔ صرف اس وادی میں 50 برس پہلے 60,000 مجاہد تھے۔ آج میرے پاس صرف 5,000 سپاہی ہیں، لیکن اگر غرناطہ لڑنے کا فیصلہ کر چکا ہے تو ان کی تعداد 3 گنا ہو سکتی ہے۔ ابھی تک بہت سے فالتو گھوڑے اس جنگل میں چرتے ہیں۔ اگر مجھے ہتھیاروں کی ضرورت پڑی تو آپ کو اطلاع دوں گا۔ سرحد کے علاقے بدر بن مغیرہ کی نگرانی میں دینے کے متعلق بہت سی تفصیلات طے کرنے کے بعد الزغل نے اپنے ساتھیوں کو کوچ کی تیاری کا حکم دیا۔